تو میں نے یہی تو بات بتائی ہے کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، یعنی جسمانی مردوں کو، تو ہمیں ان کا خدا کا شریک بنانا سمجھنا پڑے گا۔ تو خدا تعالیٰ نے تو صاف کہہ دیا بار بار، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا، نہ وہ خود پیدا ہوا، نہ اس کا کوئی شریک ہے۔ بار بار یہ شرک سب سے بڑی لعنت قرار دی گئی ہے۔ تو جو شخص یہ سمجھتا ہے، جو مسلمان، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ جسمانی مردوں کو زندہ کرتے تھے، وہ ایک سب سے بڑا مشرک ہے۔ کیونکہ یہ بات اگر ہم مان لیں تو پھر قرآن مجید جھٹلانا پڑتا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا شریک ماننا پڑتا ہے، جو قرآن مجید کی تعلیم کے بالکل خلاف ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف ہے، توحید کی تعلیم کے خلاف ہے۔ نہیں محترم طارق چوہان صاحب، میں آپ کی اس بات کو نہیں مان سکتا ایز اے نیوٹرل پرسن کہ آپ کو شرک والی بات میں کچھ آ رہا ہے کہ خدا بے نیاز ہے، اس میں کوئی کمی آتی ہے۔ اگر حضرت عیسیٰ جی علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا ہے، جو کہ قرآن شریف میں ثابت شدہ لکھا ہوا ہے، تو اللہ کے حکم سے کیا ہے، جو بھی کچھ کیا ہے اللہ کے حکم سے کیا ہے۔ وہ بنا باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اللہ کے حکم سے ہوئے ہیں، اور اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اللہ نے اگر انہیں خصوصیات دی ہیں، سب نبیوں میں اکلوتے ان نبی کے پاس خصوصیات ہیں، تو میرے خیال سے ہمیں ماننے میں کوئی دقت، کوئی عذر نہیں ہونا چاہیے سر۔ جو قرآن میں لکھا ہوا ہے وہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ اور خیر، آپ تو احمدی جماعت نظام سے وابستہ نہیں ہے، اگر احمدی جماعت نظام کا کوئی ممبر بات کرتا تو میرے سوالات اور بھی زیادہ ہوتے، بٹ بہرحال یہ سب چیزیں قرآن شریف میں لکھی ہوئی ہیں۔ یا تو پھر آپ یہ کہیں کہ سب باتیں غلط ہیں، آسمان دھواں ہے اور دھوئیں کے علاوہ کچھ نہیں، پھر آپ کو یہ بھی پکا کہنا پڑے گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا کہ زینب جی سے ان کا نکاح آسمان پر ہوا ہے، وہ بھی آپ ڈاؤٹ فل کہیں، اور پھر آپ مرزا صاحب پہ تو بات کرنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں نا۔ خیر، آپ تو کر لیتے ہیں، جماعت والے نہیں تیار کرتے۔ پھر آپ یہ بھی سیدھا بتائیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے بھی غلط بتایا کہ آسمان پر ان کا نکاح ہو گیا۔ اب ذرا اس پہ بھی ذرا کمنٹ کر دیں گے تو بہت مہربانی ہوگی سر، بہت آپ کا احسان ہوگا، بتائیں۔ بہرحال میں تو کسی کو زبردستی نہیں منوا سکتا، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، لیکن انسان کو سوچنا چاہیے کہ جو عقیدہ ہم رکھ رہے ہیں کہ وہ کیا قرآن مجید کے بنیادی عقیدوں کے خلاف تو نہیں ہے۔ اگر ہم یہ مان لیں کہ کسی شخص میں یہ طاقت ہے کہ وہ زندہ بھی کر سکتا ہے، مردہ بھی کر سکتا ہے، اور قبر میں پڑے مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، تو پھر ہمیں ماننا پڑے گا کہ وہ شخص خدا کا شریک ہے۔ تو یہی تو میرا آج کا موضوع ہے کہ مسلمان اپنی غلط عقائد کی وجہ سے اور قرآن مجید کی غلط تفہیم کی وجہ سے، جو قرآن مجید کے اصولوں کے خلاف ہے، اس کی وجہ سے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام گرا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام بہت بڑھا دیتے ہیں اور ان کو خدا کا شریک کر دیتے ہیں، اور یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ 2000 سال سے وہ زندہ آسمان پر زندہ جسم کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ خدائی جو ہے صفات ہیں۔ تو یہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کا عقیدہ کوئی آپ ایسا رکھتے ہیں جو قرآن مجید کے بنیادی عقیدوں کے خلاف ہے، تو پھر آپ کو سوچنا چاہیے کہ قرآن غلط نہیں، آپ کا اپنا عقیدہ غلط ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ محترم طارق چوہان صاحب، یہ ایک طرفہ مسلمانوں پہ کیوں چلاتے ہیں آپ یہ تلوار یا وار کہ وہ غلط عقیدہ رکھتے ہیں، غلط عقیدہ رکھتے ہیں؟ آپ احمدیز بھی کہنے کی ہمت کیجئے نا کہ آسمان دھواں ہے، آسمان کچھ بھی نہیں، گیسز کا مجموعہ ہے، آسمان پہ کوئی زندگی نہیں۔ اور اگر نبی صاحب نے بتایا، چلیے نبی صاحب کو تو چھوڑیے، وہ تو مسلمانوں کے نبی ہیں اکارڈنگ ٹو مسلمان، آپ کے نبی تو مرزا غلام احمد قادیانی صاحب ہیں۔ آپ یہ بھی تو عقیدہ رکھیں نا پھر کہ انہوں نے جو کچھ کہا ہے غلط کہا ہے۔ دیجیے آپ ایک آڈیو کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے غلط بولا ہے کہ ان کا نکاح آسمان پر ہوا۔ آپ اپنے عقیدے میں تو چینج کر کے دکھائیں محترم۔ آپ نے مجھے یاد کروا دیا امیر فیضل صاحب، بہت بہت شکریہ۔ بالکل یہی بات ہے کہ اس وقت وہ لوگ جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، جو حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام پر، جو امام مہدی علیہ السلام تھے اور اللہ تعالیٰ کے سچے مرسل تھے، ان پر وہ ایمان لائے، لیکن اس کے بعد ایمان لانے کے بعد انہوں نے وہی عقائد شروع کر دیے جو اس وقت مسلمانوں کے ہیں، یعنی وہ بھی وحی الہی کا انکار کر کے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو خلیفے ہیں کہ ہمارے جو جد امجد مرزا محمود صاحب سے تھے، انہوں نے جو کمیٹی بنائی تھی نا عیسائی خلافت کے
عیسائیت کے پوپ کے طرز میں، وہ اصل خلافت جو ہے وہ قیامت تک چلے گی. خدا کی طرف سے کوئی نہیں آئے گا، خدا کی طرف سے کسی کو الہام نہیں دیا جائے گا. تو مسلمانوں کے ساتھ یہ احمدی لوگ جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں اور اس مرزائی خلافتی گدی کو اپنا سب کچھ مان کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی اتنے ہی گمراہ ہیں، بلکہ یہ ان سے ہزاروں گنا زیادہ گمراہ ہیں. اس وجہ سے کہ انہوں نے مرزا صاحب کی تعلیم کو مانا، ان کو پڑھا اور پھر اس کو چھوڑ دیا، اور پھر یہ مرزائی خلافتی گدی کو انہوں نے مان لیا. تو ہر وہ شخص جو خدا تعالیٰ کی وحی اور وحی الہی سے انکار کرتا ہے وہ ایک جتنا ہی بدبخت ہے، چاہے یہ مسلمان ہے یا چاہے یہ مرزائی ہیں، جو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی تعلیم کا انکار کر کے مرزائیت کی خاندانی گدی کو اپنا مطمئن نظر اور اپنا نجات دہندہ بنا بیٹھے ہیں. تو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ بھی اتنے ہی قصوروار ہیں جتنے مسلمان ہیں، اور یہ جیسے میں نے کہا یہ تو ان سے ہزاروں گنا زیادہ قصوروار ہیں یہ مرزائی. ویسے محترم طارق چوہان صاحب، ڈنر کا ٹائم ہے، ڈنر لیجیے آپ یہاں. تو آپ نے ویسے پروف کر دیا ماشاءاللہ آپ بھی پکے قادیانی ہیں. میں نے آپ سے صرف یہ سوال کیا تھا کہ مرزا صاحب نے یہ بات صحیح بتائی تھی یا غلط بتائی تھی کہ آسمان پر نکاح ہوا محمدی بیگم سے. آپ نے اسی چیز کا جواب دے دیا، جبکہ ان کے احمدی جماعت والوں کے خلفاء اکثر میں ویڈیو سنتا ہوں کہتے رہتے ہیں آسمان تو کچھ بھی نہیں ہے، آسمان تو گیسیز ہے. بھائی جب گیسیز ہے تو نکاح کیسے ہو گیا؟ بہرحال آپ نے وہ جواب نہیں دیا. آپ تشریف لائے، آپ نے باتیں بتائیں، بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ سر. جی امیر فیضل صاحب، یہ تو کوئی موضوع ہی نہیں ہے جس کے اوپر آپ دوبارہ، یہاں پہ تو ہم نے 2 پروگرام اس کے متعلق کیے ہوئے ہیں اور بڑی تفصیل سے یہ بات بتائی ہوئی ہے. اگلا پروگرام اس کے اوپر رکھ لیں گے کہ مرزا صاحب نے نکاح کے متعلق کیا ہوا، اپنا آسمان پر نکاح ہوا تھا ان کا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمان پر نکاح ہوا تھا کہ نہیں. تو اس کے متعلق ایک موضوع رکھ لیں گے. لیکن آج کا جو موضوع ہے وہ یہ اس کے متعلق نہیں ہے. ہر بات کے لیے نا تفصیلات بتانی ہوتی ہے، جیسے آج کے موضوع میں مجھے تفصیلات میں نے بتائی ہیں. تو انشاءاللہ آئندہ موضوع یہ رکھ لیں گے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی آپ اس کے متعلق آپ کے دل ذہن میں سوالات ہیں، تو اگلا موضوع ہم یہ رکھ لیں گے کہ نکاح آسمان پر ہوا اور اس کا کیا مطلب تھا. تو انشاءاللہ ہم ہر موضوع کے متعلق بات کرنے کے لیے میں تیار ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ طارق چوہان صاحب، آپ تشریف لائے. اصل میں یہ وہ سوالات ہیں جو اکثر کسی کے بھی دل میں اٹھ جائیں گے سر، کہ جب آسمان پہ نکاح ہو سکتے ہیں اور نکاح کا دعویٰ کیا جا سکتا ہے، اور پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ آسمان وغیرہ گیسیز ہیں، یہ ہے وہ ہے. تو ویسے ریلیٹڈ تو یہ آج کے بھی ٹاپک کے تھا، تو آپ غلط کہہ رہے ہیں، کیونکہ عیسیٰ جی علیہ السلام پہ تو آپ بس جتنا بھی کہہ سکتے ہیں کہتے ہی ہیں کہ جی آسمان پہ یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. بہرحال انشاءاللہ آج کے لیے میں بھی اجازت چاہوں گا، پھر انشاءاللہ اگلے ٹاپک پہ بات کریں گے. شکریہ، جزاک اللہ سر، السلام علیکم.